یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں فرزانہ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بلال فرزانہ کا سوتیلا بیٹا تھا اور سائمہ فرزانہ کی سگی بیٹی تھی۔ بلال پڑھائی کر رہا ہے اور فرزانہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے۔ اچانک فرزانہ کی نظر بلال پر پڑتی ہے۔ فرزانہ غصے سے کہتی ہے، ارے بلال، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ سارا دن کتابیں لے کر بیٹھے رہتے ہو تاکہ کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے۔ یہاں میں سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہوں اور تمہیں اپنی دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اماں، میں بس امتحان کی تیاری کر رہا ہوں۔ آپ کو کسی کام میں مدد چاہیے تو میں ابھی آ جاتا ہوں۔ نہیں، اب کیا ضرورت ہے؟ جب سارا کام میں کر چکی ہوں تب تمہیں خیال نہیں آیا؟ جاؤ اپنا کام کرو اب۔ بلال خاموش ہو جاتا ہے مگر دل میں دکھ محسوس کرتا ہے۔ فرزانہ سائمہ کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہے اور اسے محبت سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہے۔ فرزانہ بہت ہی پیار سے سائمہ سے کہتی ہے، سائمہ میری جان، تمہیں یہ سالن پسند آیا ہے؟ آج میں نے خاص تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم خوش ہو کے کھاؤ، اور تمہیں خوش دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جی اماں، بہت مزہ آیا۔ آپ تو ہمیشہ میرے لیے اچھا کھانا بناتی ہیں۔ اماں، ہمیں بھی کچھ ملے گا یا سب سائمہ کے لیے ہی ہے؟ ہاں ہے کھانا، جاؤ کچن سے لے لو اور کھا لو۔ یہ سب دیکھ کر بلال کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کبھی ایسا پیار کا سلوک نہیں کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور فرزانہ بیمار ہو جاتی ہے۔ بلال اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا ہوتا ہے۔ بلال کے ابا اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، بلال بیٹا، تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں یاد کر رہی ہے، ذرا جا کے دیکھو۔ بلال حیران ہو جاتا ہے کیونکہ فرزانہ نے اسے کبھی اس طرح سے نہیں بلایا۔ وہ کمرے میں جاتا ہے۔ فرزانہ بلال سے کہتی ہے، بلال مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ شاید اللہ نے مجھے اس بیماری کے ذریعے سزا دی ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ اماں، ایسا مت کہیں، آپ میری ماں ہیں اور جو کچھ بھی ہوا میں نے کبھی دل پر نہیں لیا۔ آپ بس ٹھیک ہو جائیں، باقی سب چھوڑ دیں۔ بلال فرزانہ کی دیکھ بھال کرنے لگتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ سائمہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی لیکن بلال نے اپنی زندگی اپنی ماں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ پھر ایک دن، اماں یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کب تک یوں پڑی رہو گی؟ مجھ سے یہ کام وام نہیں ہوتے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، یہ سارے کام سنبھالیں۔ بلال حیرانی سے سائمہ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے، سائمہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں بیمار ہیں، انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا مدد؟ مائی فٹ، سارا دن تو تم ان کے ساتھ لگے رہتے ہو، کبھی تمہیں میرا خیال آیا ہے؟ کبھی میرے بارے میں سوچا ہے کہ میں بھی یہاں رہتی ہوں، سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہوں، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا؟ لیکن تمہاری تو بات ان سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ختم ہوتی ہے۔ سائمہ بیٹی چپ کر جاؤ، بھائی پہ کیوں غصہ نکال رہی ہو؟ بیٹی میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی، بس تھوڑا صبر کرو، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، سارے کام سنبھال لوں گی، بیٹا تم پریشان نہ ہو۔ ہاں ماں، بس یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤں گی، پر ٹھیک نہیں ہو رہی آپ۔ سائمہ یہ سب کہہ کر کمرے سے چلی جاتی ہے۔ بلال اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن وہ چپ رہتا ہے۔ کچھ دن بعد فرزانہ کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن وہ اپنے آخری لمحات گزار رہی ہوتی ہے۔ بلال اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ بلال بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارا حق چھین لیا میں تمہیں وہ پیار نہیں دے سکی جو تمہارا حق تھا بیٹا۔ اماں، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، آپ نے ہمیشہ میرے لیے سوچا، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اماں۔ فرزانہ کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ فرزانہ آخری سانس لیتے ہوئے بلال کا ہاتھ تھامے رکھتی ہے اور فرزانہ کی موت ہو جاتی ہے۔ فرزانہ کی موت کے بعد بلال پورے دل سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے
اور اپنی زندگی میں اس کے ساتھ گزارے ہوئے دکھوں کو بھلا کر اس کی اچھائیاں یاد رکھتا ہے۔ وقت نے اسے معاف کرنے کا حوصلہ دیا تھا، جس نے اسے ہمیشہ سوتیلا سمجھا تھا، مگر اس کے آخری لمحات میں حقیقی بیٹے کی طرح اس کا ساتھ دیا۔